بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدو جلدی ہضم ہونے والی سبزی ہے۔ یہ فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دلاسا دے کر تمہیں روکے رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری پرواز سے ڈرتے ہیں۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 غیر ذمہ دار، نمبر 2 کم سن، نمبر 3 قوت برداشت کی کمی کا شکار۔ موجودہ زمانے میں تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے پر فوکس کریں۔ مالی حالات ٹھیک ہونے کے بعد تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایک انار کھانے سے 30 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبا لیا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ زیادہ ہنسنا مرد و زن دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن میں کمی لاتا ہے اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ عادتیں لوگوں میں آپ کی قدر اور عزت بڑھا دیتی ہیں۔ بات چیت کرنے کے دوران مختصر مگر جامع جواب کا انتخاب کرنا اور لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا۔ فرش یا زمین پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گردن پر درد ہونے لگے تو شبنم کے قطرے گردن پر لگا دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے پرہیز کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبزی کی ابلتے ہوئے پانی میں سرکے کے چند قطرے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبزی کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو سبزی کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتیں اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدوں میں سسکیوں کی نذر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے۔ کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ ایک فرضی واقعہ مشہور ہے کہ کسی گھنے جنگل میں ایک بکری بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی جیسے اسے کسی خطرے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ ایک درخت پر بیٹھا کوا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نیچے اترا اور بکری سے پوچھنے لگا، بہن، تمہیں جنگل کے خونخوار جانوروں سے کوئی خوف نہیں؟ اتنی نڈر اور بے فکر کیسے ہو؟ بکری نے مسکرا کر کہا، کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے بچوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں اپنے دودھ سے پالا۔ آج وہ دونوں شیر جوان ہو چکے ہیں اور پورے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اب جنگل کا کوئی درندہ خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کوا بہت متاثر ہوا اور دل میں سوچنے لگا، کاش مجھے بھی کبھی ایسی اچھائی کرنے کا موقع ملے کہ پرندوں کی دنیا میں میرا بھی کوئی مقام بن جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا میں ڈبکیاں کھاتے ایک چوہے پر پڑی۔ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو پانی سے نکالا اور ایک پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا کہ وہ خشک ہو جائے۔ جیسے ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، اس نے بنا سوچے سمجھے کوے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ کوا اچھائی کرنے کی دھن میں مست اور چوہا اپنی فطری مزاج میں مصروف۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا بالکل خشک ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے بل میں جا گھسا۔ کوا اپنی نیکی پر خوش ہو کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں زمین پر منہ کے بل آ گرا۔ اس کے پر کٹے ہوئے تھے اور اب وہ اڑنے کے قابل نہ رہا، بس زمین پر کبھی اچھلتا کبھی گھسٹتا۔ اتفاق سے بکری ادھر سے گزری تو کوے کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا، ارے بھائی کوے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کوا غصے سے بولا، یہ سب تمہاری باتوں کا نتیجہ ہے۔ تم سے متاثر ہو کر میں نے اچھائی کے جذبے میں چوہے کی جان بچائی، مگر
اس نے میرے ہی پر کتر ڈالے۔ بکری ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے نادان، اگر اچھائی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتا۔ چوہا تو آخر چوہا ہی رہے گا۔ یاد رکھیں، بد ذات اور بد اصل کو اچھائی راس نہیں آتی۔ ایسے کے ساتھ بھلائی کا یہی انجام ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا ایک جملہ آپ کے بچے کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے؟ بچے حساس ہوتے ہیں، وہ والدین کے الفاظ کو دل پر لیتے ہیں اور اکثر انہی الفاظ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ تم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بچے کے اندر ناکامی کا خوف بٹھا دیتا ہے۔ وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے لگتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بٹھایا دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض دفعہ والدین بچوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ دوسروں کے بچے دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یہ جملہ بچے میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ جب والدین بچے کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کے دل میں والدین کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو، کیونکہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ڈپریشن میں بعض لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، قوت مدافعت کی حفاظت کے لیے متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ جو آپ سے ہنستے ہوئے ملے اور پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرے، وہی اصل میں حاسد ہے۔ مسوڑوں سے خون بہتا ہے تو تھوڑی سی پھٹکری رات کو بھگو کر 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر ملا کر اس سے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ بچوں یا بڑوں کے منہ میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کے لیے پھٹکری کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں۔ پھٹکری کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگائیں، 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں۔ اسے نگلنا نہیں ہے، پھر پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں۔ دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکری کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ خواتین اگر چہرے پر موٹے اور کالے بالوں سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو پھٹکری پیس کر محفوظ کر لیں۔ اب اسے روزانہ ہم وزن پانی میں ملا گھول کر روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں، خصوصاً جب بھی تھریڈنگ یا ویکسنگ کریں۔ اسے اپنے چہرے پر ضرور لگائیں۔ یہ عمل ہفتے میں کم از کم 3 بار ضرور کریں۔ اس عمل سے چہرے کے بالوں کی افزائش میں کمی آئے گی۔ پھٹکری کی ڈلی سے براہ راست بھی گیلے چہرے پر مساج کیا جا سکتا ہے۔ پھٹکری کی بڑی افادیت ہے۔ پھٹکری کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں۔ ریٹے کی گٹھلی کی راکھ اور پھٹکری کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ پھٹکری اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑوں سے چھان کر رکھ لیں۔ اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے روزانہ استعمال کریں۔ پھٹکری لگانے کی صورت میں اگر جلن محسوس ہو تو فوراً چہرہ دھو لیں۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لیا جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ مثانے کی کمزوری، جلن اور جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بھنے چنے 1 مٹھی بھر روز کھائیں۔ دماغی کام کرتے وقت تھکاوٹ حاوی ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اپنے کپڑوں سے منہ پوچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ اگر کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو۔ رات کو زیادہ پانی مت پیو، اس سے آپ کے مثانے کی طاقت کم ہو جائے گی اور پیشاب بار بار تنگ کرے گا۔
زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ جان لیں یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ روزانہ کھیرا کھاتے ہیں ان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ملاقات کے وقت لوگ سب سے پہلے آپ کے جوتے نوٹس کرتے ہیں اور جوتوں ہی سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لو، آفات دور ہوگی۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ورنہ گلا زیادہ بیٹھ جائے گا۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو دودھ کی بلائی اپنے چہرے پر لگانا، چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں اور شوگر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ 5 عادات جو آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، تکیہ لگا کر سونا، پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ شیشے چمکانے کے لیے سرکہ اور پانی ملا کر شیشوں پر اسپرے کریں اور خشک کپڑے سے پونچھ لیں۔ کپڑوں سے پسینے کے داغ دور کرنے کے لیے لیموں کے رس میں بیکنگ سوڈا ملا کر داغ پر لگائیں اور دھو لیں۔ ممکن ہے کہ کسی انسان کی نیت صاف ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس لیے ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کیجیے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو نہار منہ شہد اور لیموں پانی میں شامل کر کے پیو۔ معدے کی جملہ مسائل سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ چاولوں سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی جاؤ، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ صحت کے لیے سرخ مرچ کی بنسبت کالی مرچ زیادہ مفید ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور نظر کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ جسم خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور پر رونق، جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ جھریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو گیلا کر کے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر رگڑیں۔ کچھ دیر بعد عرق گلاب سے چہرہ دھو لیں اور اس کے بعد موئسچرائزر کا استعمال کریں۔ کیل، مہاسوں اور دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کو پیس کر اس میں عرق گلاب شامل کر کے دانوں اور کیل مہاسوں پر لگائیں۔ 20 منٹ لگا رہنے دیں اور بعد میں دھو لیں۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر خود غرض ہوتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں، اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکری جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار فرد بیر کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مرد و خواتین کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہو یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیمپو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہوں، وہ پھٹکری کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگائیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، بغلوں سے بدبو نہیں آئے گا اور دوبارہ صاف ہو جائے گی۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے 2-3 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1 بند گوبھی، نمبر 2 لیموں کا رس، نمبر 3 پالک کا زیادہ استعمال۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہوتا ہے۔
کبھی کسی کو مت بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی شخص ایک دن اسے مزید موڑ دے۔ کبھی کسی کو اپنی آنسوؤں کی وجہ مت بتاؤ، کیونکہ وہ جان لے گا کہ تمہیں کیسے رلانا ہے۔